بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا مقابلہ جنگ میں کیا اور انہیں شکست دی۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بھارت ہر میدان میں ناکامی کے بعد بزدلانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ بھارت انتہا پسندوں اور دہشت گردی کو سہولت دے رہا ہے۔ بھارت نے سندھ کے پانی پر تاریخی حملے کا اعلان کیا۔ بھارت نے سندھ معاہدہ توڑنے کی کوشش کی۔ ہم دنیا کو پیغام دیں گے کہ کراچی والے سندھ کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کو عالمی قانون کے مطابق سندھ معاہدہ ماننا پڑے گا۔ کراچی والوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے پانی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فور منصوبہ جلد از جلد مکمل کرا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کے لیے شہباز سپیڈ ہے، کراچی کے لیے شہباز سلو ہو جائے۔ پاکستان نے تو بھارت کا مقابلہ کیا، جنگ میں ان کو شکست دلائی۔ پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھارت کا مقابلہ کیا اور سفارتی سطح پہ بھی پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ عبرتناک شکست، تاریخی شکست بھارت کو سفارتی سطح پہ مل چکا ہے۔ امید تو کیا تھا شہباز سپیڈ کے لیے، اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو۔ تو میں ضرور خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جو K4 کے حوالے سے وعدے کیے گئے ہیں اس شہر کے حوالے سے، وہ جلد از جلد پورا کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آذربائیجان کے فرسٹ ڈپٹی وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کے پیٹریوٹک وار میڈل سے نوازا گیا۔ کرنل جنرل کریم نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہا ہے۔ آذربائیجان کے وفد کی مارکا حق میں پاکستان کے مسلح افواج کی پیشورانہ مہارت کی تعریف، یوم آزادی اور وکٹری ڈے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آذربائیجان کے چیف آف جنرل سٹاف سے GHQ میں ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون اور علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر کرنل جنرل کریم ولیف کو بھی مبارکباد پیش کی۔ آذربائیجان کے وفد نے مارکہ حق میں پاکستان کی مسلح افواج کی پیشورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے یوم آزادی اور وکٹری ڈے کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یوم آزادی کی تقریب میں آذری دستے کی شمولیت پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران کرنل جنرل کریم ولیف نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آذربائیجان کی جانب سے پیٹریوٹک وار میڈل عطا کیا گیا۔ اس سے پہلے GHQ آمد پر آذربائیجان کے چیف آف جنرل سٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کرنل جنرل کریم ولیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی کاؤنٹر ٹیررزم کے مقام کوارڈینیٹر اور امریکی نظم الامور نیٹلی بیکر نے امریکہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ میں خصوصی شرکت کی۔ ڈائیلاگ میں عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون اور عزم پر زور دیا گیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ گریگوری لوفر نے وہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ڈائیلاگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سینیٹر شہری رحمان کے مطابق مذاکرات میں دونوں ممالک نے تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں پہلی بار کالعدم BLA، داعش خراسان اور تحریک طالبان پاکستان کا ذکر شامل۔ امریکہ نے BLA کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کارروائی پر آمادگی ظاہر کی۔ پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ایسے مواقع آئے جب کسی تنازع کے بڑھنے کا شدید خطرہ تھا، تاہم اعلیٰ سطح کی سفارتکاری اور رابطوں کے ذریعے ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔ اس نازک مواقع پر امریکی نائب صدر سیکرٹری خارجہ کی فوری مداخلت اور دونوں فریقین کو بات چیت پر آمادہ کرنا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ قابل فخر لمحہ تھا کہ اس عمل میں دونوں ممالک کے سرکردہ رہنما شامل ہوئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ کی حکومت کی جانب سے جشن آزادی کا میلہ نیشنل اسٹیڈیم میں سجنے کو تیار۔ مارکا حق کے عنوان سے سجنے والے میلے میں عاطف اسلم، علی ظفر، کیفے خلیل، حدیقہ کیانی، صنم ماروی سمیت دیگر فنکار شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ابی نیوز کے نمائندے بلال علی سے جو اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ بلال بتائیے گا۔ اسٹیڈیم میں اور آج کی رات جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر ایک جو پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اس کی جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور جاری ہیں۔
مختلف فنکار جو ہیں یہاں پر اپنی پرفارمنس جو ہے دکھائیں گے، جس میں حدیقہ کیانی ہے، عاطف اسلم ہے، کیف خلیل اور دیگر جو فنکار ہیں یہاں پر آئیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اب سے جو ہے وہ شہری بھی جو ہے بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے آتش بازی بھی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ اگر میں نیشنل اسٹیڈیم کی باہر کے اطراف کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ پولیس، رینجرز اور دیگر جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہماری بات ان کے کہنا ہے کہ اس کے جو روٹس ہیں اس کو بھی جو ہے وہ الگ کر دیا گیا کہ جو یہاں پہ پارکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ برابر کے اطراف کے جو گراؤنڈ ہے وہاں پر پارکنگ کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہاں پر آئے تو ان کا کہنا ہے کہ آج 14 اگست کو یہاں پر نیشنل اسٹیڈیم میں جو ہے وہ جشن ہے اس کو یہاں پہ منائیں گے، اور جو مختلف جو تیاریاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ بھرپور طریقے سے جو ہے 14 اگست کے جشن جو ہے منائیں گے۔ جی قومی اسمبلی میں اسٹارٹ دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ بل کے مطابق کسی بھی شخص کو جو ملک کی سلامتی، دفاع، امن عامہ، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تبان، بطخوری میں ملوث ہو، تحریری وجوہات قلم بند کرنے پر 3 ماہ کے لیے حفاظتی حراست میں رکھا جائے گا۔ مسلح افواج یا سول آرم فورسز کی جانب سے جاری حراستی احکامات کی صورت میں تفتیش پولیس، خفیہ ایجنسیوں اور دیگر اداروں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کرے گی۔ ترمیمی ایکٹ کی دفعہ 3 سال تک نافذ العمل رہیں گی۔ بل میں نوید قمر کی ترامیم بھی منظور کر لی گئی، جبکہ عالیہ کامران کی ترامیم مسترد کی گئی ہیں۔ بل پر اپوزیشن نے شدید مخالفت کی۔ نیشنل ایکشن پلان ایک امتیازی قانون ہے، پہلے بھی اس کو مسترد کیا تھا، آج بھی مسترد کرتا ہوں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ بولے 2 سالوں میں دہشت گردی ختم کیوں نہ ہو سکی، ہم گاؤں نہیں جا سکتے۔ میرے گھر سے ایک شخص اسلام آباد کے لیے نکلا، اسے بتایا گیا دہشت گردوں نے سڑک بند کر دی، راتوں رات مساجد گرائے جا رہے ہیں، آپ خود انتہا پسندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ مسجد قیامت تک مسجد ہے، 50 مساجد کی لسٹ تیار کی گئی۔ لگتا ہے عبدالغفور حیدری نے مولانا فضل الرحمان کو تفصیلات نہیں بنائی۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کا مولانا فضل الرحمان کو جواب، کہا جنوری سے مشاورت کمل مدرسے کے متہم سے شروع ہوا، عبدالغفور حیدری کی مرضی سے جگہ منتخب کی گئی، 4 کروڑ کی لاگت سے مدرسے کی بلڈنگ بنائی گئی۔ جولائی کے آخری ہفتے میں وہاں شفٹ ہوئے جب منہدم کرنے کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام موجود تھے۔ علماء کی موجودگی میں سارا عمل کیا گیا، سارا عمل 8 مہینے سے مشاورت سے ہوا۔ باجوڑ کا مسئلہ مذاکرات سے حل کرنے کے لیے جرگے نے بہت کوششیں کی، مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں آپریشن اور نقل مکانی کے حامی نہیں، لیکن لوگوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رضاکارانہ گھر چھوڑ کر نکلنے والوں کو یہ امداد دیں گے۔ سرکاری سرائے کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ طور پر جو گھر چھوڑ کر جائے گا اس کو 50,000 روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ واپسی پہ اس کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ علاقے میں 800 کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت باجوڑ سے امن و امان کی بدولت گھر چھوڑ کر نکلنے والوں کو 50,000 روپے فی خاندان دینے کا اعلان کیا۔ کارروائی مکمل ہونے کے بعد واپس آنے والوں کو 25,000 روپے فی خاندان دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد ارشاد کہتے ہیں سندھ اور کراچی کے عوام کا حق وفاق سے ضرور لیں گے۔ کراچی کے لیے پانی منصوبہ بڑی پیش رفت، یوم آزادی پر پانی کے منصوبے کا افتتاح عوام کے لیے تحفہ ہے۔ ہب کینال 20 سال بعد کراچی کے لیے اضافی پانی لے کر آئے گا۔ کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے منصوبے یقینی بنائے گئے۔ کراچی میں روڈز اور کیف اور منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ ہم وفاق سے پورے سندھ کا حق اور کراچی کے لوگوں کے لیے ان کا حق لیں گے، اور اس کا ہم نے شروعات کر دی ہے۔ جو پہلے وعدے ہوتے تھے وہ ختم ہوئے، اب کچھ نہ کچھ ڈیلیوری ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہم خوش نہیں ہیں، ہم اور ڈیزرو کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی لے کے رہیں گے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم پروجیکٹ جو کراچی کے لیے 20 سال بعد اضافی پانی لے کے آئے گا۔ جنہوں نے وفاق کو یہ کہا کراچی میں روڈز بن رہے ہیں جو سائٹ کے اندر، اس کے لیے پیسے لیے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران MNA آصف بھٹو نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود سٹورز بند کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جواب میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا سٹورز کی بندش رائٹ ساسنگ پالیسی کا حصہ اور مستقل ملازمین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسپیکر نے اس معاملے پر رانا تنویر کو میٹنگ بلانے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر نے اعلان کیا تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد صوبے میں 9ویں 10ویں انٹرمیڈیٹ او لیول اور اے لیول کی کلاسز 18 اگست سے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں شروع ہوں گی۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کی کلاسز 1 ستمبر سے بحال کی جائیں گے۔
पंजाब में चीन की जानिब से तेज़ तरीन सरमायाकारी का नया मुनफरद रिकॉर्ड। बैंक ऑफ पंजाब और चैलेंज फिशन प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान MOU पर दस्तखत। चीन के बड़े टेक्सटाइल कारोबारी इदारों में शामिल चैलेंज टेक्सटाइल ग्रुप पंजाब में $150 मिलियन सरमायाकारी करेगा। पंजाब में 100 एकड़ पर जदीद तरीन स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। चैलेंज ग्रुप पंजाब में माहाना 6 मिलियन मीट्रिक फैब्रिक इस्तेमाल करके 2 से 8 मिलियन गारमेंट प्रोडक्शन करेगा। पंजाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडवांस टेक्सटाइल मिल लगाई जाएगी। 8 माह में 18,000 और 5 साल 25,000 अफराद को नौकरियां मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से लाहौर में मुतय्यन चीनी कौंसल जनरल याओ शीरी और चेयरमैन चैलेंज ग्रुप वेगो होंग ने मुलाकात की। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फरोग और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चैलेंज ग्रुप के वफ्द के सरबराह वेगो होंग ने वज़ीर आला की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसियों को सराहा।